کیوں ان پر تنقید کی جا رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کبھی ثانیہ مرزا بڑی بولڈ ڈریسنگ کرتی تھی، اس کی ڈریسنگ بھی اچھی نہیں تھی، تو ثنا جاوید صاحبہ کون سی کوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ثانیہ مرزا صاحبہ کی قربانیاں یاد کریں، جب انہوں نے شعیب ملک صاحب سے شادی کی تو اس وقت انڈین میڈیا نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ کب تک ایک لڑکی برداشت کرے کسی مرد کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات؟ آخر کب تک؟ میری بچی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ثانیہ مرزا کے والد عمران مرزا صاحب کا رد عمل سامنے آ گیا، جو کہ شعیب ملک کے ایکس سسر ہیں۔ اب ان کا بیان کیا سامنے آیا، انڈین میڈیا کو انہوں نے کیا بتایا، کیا وجوہات ہیں ان کے ڈائیورس کی، اور ساتھ ہی ساتھ شعیب ملک صاحب کو سب مبارکباد تو پیش کر ہی رہے ہیں، لیکن ثانیہ مرزا کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ان پر تنقید کی جا رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کبھی ثانیہ مرزا بڑی بولڈ ڈریسنگ کرتی تھی، اس کی ڈریسنگ بھی اچھی نہیں تھی، تو ثنا جاوید صاحبہ کون سی کوئی؟ ہم ان کو کہیں گے یہ بڑی ان کی بڑی اچھی ڈریسنگ ہے اور پاکستانی کلچر کو یہ فالو بھی کرتی ہیں۔ بہرحال اس وقت گزارش صرف یہ ہے کہ ثانیہ مرزا کو تنقید کا نشانہ میں سمجھتا ہوں کہ بنانا ایک عجیب سی اور ایک کم عقل والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ثانیہ مرزا صاحبہ کی قربانیاں یاد کریں، جب انہوں نے شعیب ملک صاحب سے شادی کی تو اس وقت انڈین میڈیا نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انڈیا میں ان کو اچھی خاصی تنقید کی گئی کہ آپ نے کیوں پاکستان سے شادی کی؟ آپ ایک ٹیلنٹ اسٹار ہیں، آپ کا دنیا میں نام ہے، اور آپ شادی کس سے کر رہی ہیں؟ اس کے باوجود ثانیہ مرزا نے 13 سال اس رشتے کو نبھایا۔ اب ان کے والد محترم یعنی کہ شعیب ملک صاحب کے ایکس سسر، ان کا بیان کیا سامنے آیا؟ جیسے شعیب ملک صاحب نے اپنی پکچر لگائی اور لکھا کہ الحمدللہ، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی تردید نہیں کی کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ان کی ڈائیورس کیوں ہوئی، اگر ہو گئی ہے تو اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی۔ ہاں، جب ان کے والد محترم کو کال پہ لیا انڈین میڈیا نے، اس خبر کو جب اخبار نے اپنے پیج پہ لگایا، ان کا یہ بیان تھا کہ میری بیٹی نے خلا لی ہے، خلا لی ہے، شعیب ملک نے ڈائیورس نہیں دی، میری بیٹی نے خود خلا لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کب تک ایک لڑکی برداشت کرے کسی مرد کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات؟ آخر کب تک؟ میری بچی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایک عرصہ دراز سے وہ چیزوں کو اگنور کرتی آ رہی تھی، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اگنور کرتی آ رہی تھی کہ شاید شعیب ملک صاحب صحیح ٹریک پر آ جائیں گے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ یہ ان کے والد صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سمجھ آیا کہ بس سب معاملات ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو بہتر یہی ہے کہ کھلا لی جائے اور اپنی زندگی الگ بسر کی جائے۔ اب جب کل ایک کلپ وائرل ہوا جس میں شائستہ لودھی، وسیم ادامی صاحب اور احسن خان صاحب موجود ہیں، اور وسیم ادامی صاحب یہ کہہ بھی رہے ہیں آن کیمرہ کہ بھابھی صاحبہ، یہ جیتو پاکستان کا جو کردار ہے اس میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی ہمیں خوشخبری سننے کو مل جائے۔ اس کے بعد شائستہ لودھی نے کور کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ثانیہ مرزا یہ آپ کا دماغ خراب کر رہے ہیں، یہ لوگ خود گھروں میں ایسے ہیں۔ بھائی وسیم ادامی کی ایک ہی بیوی ہے، وسیم ادامی نے کوئی شادیاں نہیں کی۔ ہاں، شعیب ملک صاحب نے تیسری شادی ضرور کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ثانیہ مرزا کا اس شخص پر احسان تھا۔ بے شک یہ ہمارا قومی کرکٹر ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری امان ہے، ہماری شان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس خاتون نے آپ کے ساتھ وفا کی، 1.25 ارب آبادی کے ملک میں رہتے ہوئے اس نے اس آبادی کو ٹکرایا، ان کی تنقید کا سامنا کیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک نکاح جیسے بندھن میں بندھی، لیکن اس کے بعد بھی اگر 12 سال بعد آپ کی ڈائیورس ہی ہونی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک عمل تھا۔ بہرحال ان کا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن اس وقت پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ شعیب ملک صاحب کو اپریشیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ثانیہ مرزا کو تنقید کرنا نہیں بنتی۔ بھائی ثانیہ مرزا نے 3 دن پہلے انسٹاگرام پر ایک پکچر لگائی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کب تک آپ تکلیف برداشت کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ موو آن کر جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس دن انہوں نے پکچر پوسٹ کی اسی دن ثانیہ مرزا صاحبہ کے جو سابق شوہر ہے شعیب ملک صاحب، انہوں نے نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کی جو پکچر ہے یہ بھی بتایا کہ چند روز قبل نکاح ہوا، کراچی میں نکاح ہوا، 100 سے 200 لوگ اس نکاح میں موجود تھے۔ اب ثانیہ مرزا کے والد صاحب کا بیان بھی سامنے آ جانا کہ میری بیٹی نے خود کھولا لی ہے، میری بیٹی نے بڑا برداشت کیا، بڑی بڑی چیزیں دیکھی، لیکن اس کے بعد بھی آخر کب تک ایک خاتون برداشت کرتی ہے۔ ثانیہ مرزا کا بڑا پن یہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کا ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، کوئی شعیب ملک کو تنقید نہیں کی، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھائی۔ ہاں، خاموش وہ ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس مرض کا علاج اگر آپ نے کسی شخص کو مات دینی ہے یا اگر آپ نے کسی سے انتقام دینا ہے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی سب سے بڑا انتقام ہے۔ شاید اسی چیز کو اختیار کیے ہوئے ثانیہ مرزا جو کہ 2023 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ اپنی ذاتی زندگی اپنے بچے کے ساتھ گزار رہی تھی، ان کا اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ ہاں، اگر بچے کو ثانیہ مرزا کے بچے کو یعنی کہ شعیب ملک صاحب نے اپنے بچے کو جب ملنا ہوتا ہے تو ان کے مینیجر کے ذریعے ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر جا کے ان کی ملاقات ہوتی ہے دبئی میں۔ اگین اینڈ پہ ہی کہنا چاہوں گا، ثانیہ مرزا صاحبہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ آپ شعیب ملک صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ان کی 3 شادیاں کر لی، وہ 4تھی بھی کر سکتے ہیں، تو سوچیں کہ آپ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
اگر آپ کی سسٹر جس گھر میں کی شادی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کا بہنوئی، آپ لوگوں کا داماد اگر دوسری شادی کرے تو آپ لوگوں کا کیا رویہ ہوگا؟ کہ آپ لوگ تبھی مبارکبادیں پیش کریں گے بھائی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، بھی آپ نے ہم پہلی شادی ہماری بہن کے ساتھ کی، دوسری ہم ہماری کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم لوگوں نے 2 شادیاں 3 شادیاں اس چیز کو بڑا ایک مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ اگر اسلام کی بات کی ہے، اسلام ہمیں 4 کا حق دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اسلام نے 4 شادیاں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اسلام نے 4 شادیاں کن کن خواتین کے ساتھ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بڑا افسوسناک ایک رد عمل تھا اس پر، خاص طور پر ثانیہ مرزا پر تنقید کا نشانہ بنانا کہ شاید اس کی بال ڈریسنگ ہوگی یا اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا یا ایسا کچھ بھی ہوگا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اگر آپ بات کریں 1 سال پہلے بھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس خاتون نے بڑا اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ خاتون کب تک صبر کر سکتی ہے، کتنا صبر کر سکتی ہے؟ کسی بھی رشتے کا اختتام یہی ہوتا ہے کہ یا تو باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے یا پھر دب دبا کے لوگ اپنا رشتہ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال رشتہ نبھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ ثانیہ مرزا نے ان سے خلا لے لیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔